أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادات عزیزان گرامی قدر بزرگان محترم موالیان حیدر کرام، آج تھوڑا میں اپنی گفتگو میں چینجنگ بدلاؤ، تھوڑا تبدیلی لے آنا چاہ رہا ہوں، جبکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنا عنوان، اپنا موضوع جو منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادات، یعنی علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اپنے امام کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، چاہے وہ پہلا امام ہو، چاہے وہ دوسرا امام ہو، چاہے وہ اوسط امام ہو، چاہے وہ زمانے کا امام ہو۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر 12 حجتوں میں سے کوئی ایک حجت آسمان پر نہ چلتا ہو، اگر آسمان پر وہ نہ چلتا ہو تو آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو جائے گا، آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو جائے گا۔ اگر حجتوں میں سے کوئی حجت زمین پر نہ چلتا ہو تو زمین تمام انسانوں سمیت دھس جائے گی، میرے دوست، فنا ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھیے کہ جب تک امام قائم ہے، یہ سورج کی ضیاء قائم ہے، یہ چاند قائم ہے، یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، یا یوں کہہ دوں کہ کائنات کی ساری رحمتیں باقی ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں قائم ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں باقی ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں، اسی لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادات، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ بھائی آپ کو میں بتا دوں کہ مسلمانوں کی ماں سے روایت ہے
کی ماں سے روایت ہے، جانتے ہو وہ کیا کہتی ہے کہ ایک روز رسول اسلام ناشاد تھے، رسول اسلام کے داہنی سرہانے مولائے کائنات بیٹھے ہوئے تھے، بائیں جانب میں بیٹھی ہوئی تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، مسلمانوں کی ماں کا ارشاد گرامی ہے، کہتی ہے کہ بائیں جانب میں بیٹھی ہوئی تھی، داہنی جانب مولائے کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ یکایک صدیق اکبر، ان کی زبان میں میں عرض کر رہا ہوں، جناب ابو بکر تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر تشریف لے آئے، اور بس میں بیٹھنے کے بعد ایک لفظ علی کو دیکھے جا رہے ہیں، ایک لفظ علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کی ماں کو برا لگا، ناگوار گزری یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ بابا آپ تو آئے ہیں رسول کی عیادت کے لیے اور دیکھے جا رہے ہیں علی کو، آئے ہیں رسول اسلام کی عیادت کے سلسلے سے اور دیکھے جا رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو، تو ایک مرتبہ جناب ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹی عائشہ، اگر اجازت ہو تو رسول کی ایک حدیث بیان کروں۔ کہا ہاں بابا بتائیے۔ کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، ختمی مرتبہ ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اس لیے میں علی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ مرتبہ ام المسلمین یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر بابا اجازت ہو تو میں بھی ایک حدیث بیان کروں۔ کہا ہاں بیٹی حدیث بیان کرو۔ کہا میں نے رسول اسلام سے سنا ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ وہ رسول جو آنکھوں کو مودے ہوئے تشریف فرما تھا، آنکھوں کو مودے ہوئے لیٹا ہوا تھا، ایک مرتبہ اس نے آنکھیں کھولی اور آنکھ کھول کر ارشاد فرمانے لگا کہ تمہیں میں کیا ایک اور نہ حدیث بتاؤں؟ کہا ہاں ہاں بتائیے۔ کہا کہ حب علی نوازا، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اور اسی روایت کو ایک دوسرے زاویے سے دوسرے مقام پر پیش کیا گیا، وہ زاویہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ جب ام المسلمین نے یہ سنا کہ رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، تو ایک مرتبہ رسول اسلام سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اسلام کیا اس حدیث کو آپ نے بیان فرمایا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے بیان فرمایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ علی جامع حیات تو نوش فرمائے ہوئے نہیں ہے، ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، کبھی نہ کبھی پردہ فرما لیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ علی با حیات نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی ایسا لمحہ آ جائے جامع حیات تو
کو نوش فرمائے ہوئے نہیں ہے. اگر اس دنیا سے پردہ فرما لے, ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر ولی نوازا, اس وقت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو ایک مرتبہ ام المسلمین یہ ارشاد فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ, کوئی ایسا دور آ جائے, کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ ہر طرف ذکر علی پر پابندی ہو, ہر طرف ذکر علی پر پابندی ہو, اور ایسے ماحول میں کیا کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب علی نوازا, علی سے محبت کرنا ہے. میرے دوستو, علی کا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ علی کی عظمت کیا ہے؟ علی کا مقام یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے پر علی کا تسلط ہے. کائنات کے ہر ذرے پر علی کا قبضہ ہے, کائنات کے ہر ذرے پر علی کا کنٹرول ہے, حیات پر علی کا کنٹرول, مواد پر علی کا کنٹرول, اس کائنات پر علی کا کنٹرول. کیا آپ نے وہ لمحہ نہیں دیکھا ہے کہ جب میرا مولا کمبر کے ساتھ جنگ نہروان سے واپس آ رہا تھا, آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا, آپ ایک قبر کے پاس آئے, ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہوا, کہا مردہ زندہ ہوا, مردے نے آپ کو سلام کیا, آپ نے مردے کو سلام کا جواب دیا اور کہا جا اپنے گھر پہ بتا دے کہ علی نے زندہ کیا. کہا تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے. میرے دوستوں, میرا مولا دوسری قبر پہ آتا ہے, سجدہ شکر ادا کرتا ہے, ٹھوکر مارتا ہے, مردہ زندہ ہوتا ہے. کہا جا اپنے گھر پہ بتا دینا کہ علی نے زندہ کیا اور تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے. میرے دوستو, مسلک جعفریہ میں امام اسے کہتے ہیں جسے یہ معلوم ہو کہ کس کی گھر پہ ضرورت ہوا کرتی ہے. میرے دوستو, پہلی قبر پہ آئے, ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہوا. دوسری قبر پر آئے, سجدہ شکر ادا کیا, ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہوا. ایک مرتبہ کمبر میں ہاتھوں کو جوڑا, مولا پہلی قبر پہ آئے, ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہوا. دوسری قبر پر آئے, سجدہ کیا. مولا یہ سجدے کا کیا مقصد ہے؟ تو ایک مرتبہ میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے کہ اے کمبر, تیرے علی کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے. اے کمبر, تیرے علی کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تو نشیری نہ ہو جائے. سوال پڑھ دے محمد, مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تو نشیری نہ ہو جائے. دوستو, یہ وہی تو علی ہے جب لوگوں نے بشکل امتحان ایک ضعیفہ کے جوان بیٹے علی کا امتحان لینے کے لیے جنازے کی شکل میں لے آئے ہیں نا, اور یہ کہا ہے کہ اے علی, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو میرے مولا نے جانتے ہیں کیا کہا کہ اس کی وارثہ کون ہے, اس کی وارثہ کون ہے. وارثہ کو لے آیا گیا. میرے امام نے کہا کہ نماز پڑھا دوں, کہا پڑھا دیجیے, کہا پڑھا دوں, کہا پڑھا دیجیے, کہا پڑھا دوں, کہا پڑھا دیجیے. ادھر علی نے تکبیر کہی, ادھر چینی گوئیاں ہونے لگی, ادھر آپس میں لوگ گفتگو کرنے لگے کہ ارے اس علی کو کیا ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں. ارے اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ چادر کے نیچے مردہ ہے یا زندہ. ایک مرتبہ میرے علی نے کہا کہ وہ کوئی اور ہوگا جسے یہ نہیں پتا ہے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ. ارے چادر کو ہٹا کر دیکھو. اب جو لوگوں نے چادر کو ہٹا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا. لوگ راہ فرار اختیار کرنے لگے, لوگ دور ہٹنے لگے. ایک مرتبہ ضعیفہ قدموں میں آئی اور گر کر کہنے لگی کہ مولا آپ ہی بچا سکتے ہیں, اسی لیے میں دو جملے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ وہ در ہے کہ اگر امتحان لاؤ گے تو زندہ رہو گے, مردہ ہو جاؤ گے.
جناب ابوذر سے روایت ہے، جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نماز عشاء کے بعد علل الشرائع شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ شیخ صدوق جانتے ہو میرے دوستو، یہ وہ نام ہے کہ اگر 7 آسمان سے زیادہ بھی آسمان ہوتے نا تو شیخ صدوق ان آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ہوتے۔ امام زمانہ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، انہوں نے علل الشرائع کے اندر لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جناب ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اسلام نماز عشاء کے بعد علی کے دہلیز پر آئے، دق الباب کیا، علی گھر سے باہر نکلے، بھائی نے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ کو ڈالا، بھائی نے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ کو ڈالا، اور میرے دوستوں دونوں بھائی شہر سے دور، دونوں بھائی قریے سے دور نکلے اور اس مقام پر آئے جہاں ماں کی قبر تھی، جہاں پر رسول اسلام کے ماں کی قبر تھی۔ ایک مرتبہ ہاتھ کو تھپتھپایا، میرے دوستوں ہاتھ کا تھپتھپانا تھا کہ ایک مرتبہ قبر شناختہ ہوئی اور رسول اسلام کی ماں قبر سے باہر آئی۔ ارے بیٹے کو سلام کیا، بیٹے نے سلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے سوال کیا کہ اے میری ماں یہ بتاؤ کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا ولی کون ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ ہاں میرا ولی کون ہے، ہاں میرا ولی کون ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام کہتے ہیں کہ اے مادر گرامی تیرا ولی یہی ہے، تیرا ولی یہی ہے۔ ہاں دوستو، اس کے بعد جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں ان کا تعاقب کرتا رہا، رسول اسلام علی کو لیے ہوئے بابا کی قبر پہ آئے، بابا کی قبر کو تھپتھپایا، بابا قبر کو تھپتھپایا، قبر شناختہ ہوئی، جناب عبداللہ قبر سے باہر آئے، سلام کیا، رسول اسلام نے سلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام یہ کہتے ہیں کہ اے بابا تیرا ولی کون ہے؟ ایک مرتبہ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا ولی کون ہے؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کہ یہ علی تیرا ولی ہے، یہ علی تیرا ولی ہے۔ اے مسلمانوں، جب رسول کے والدین کو علی کی ولایت معاف نہیں ہے تو اے مسلمانوں تم سے کیسے معاف ہوگی؟ جب علی کی ولایت رسول کے والدین کو معاف نہیں ہے تو تم بغیر علی کے ولایت کے مسلمان کیسے بنو گے؟ کیونکہ علی کی ولایت ہر فرد بشر پر واجب ہے، ہر فرد بشر پہ واجب ہے۔ میں بتاؤں یہ علی کا کیا مقام ہے، علی کی کیا عظمت ہے؟ علی کہتے کسے ہیں؟ علی اس ذات کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔
ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کا۔ آپ کو بتا دوں کہ صلوات کی عظمت کیا ہے، صلوات کا مقام کیا ہے۔ اگر صلوات کا مقام آپ جان جائیں گے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی، تو آپ اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے کہ آسمان پر تسبیح کرتے ہوئے فرشتے بھی مہر حیرت سے آپ کو دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ صلوات پڑھ کر 4 سال تک خاموش رہتا ہے اور پھر صلوات پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا، ابھی تو میں پچھلی صلوات کا ثواب لکھ رہا ہوں۔ اور جب رسول اسلام کا گزر آسمان سے ہوا ہے نا، تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 چہرے ہیں، جس کے 1000 ہاتھ ہیں، جس کے 1000 ہاتھوں میں 1000 انگلیاں ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے جو باران پر مامور ہے، جو باران پر معمور ہے، اور اس کا یہ کام ہے، یہ وہ فعل انجام دیتا ہے کہ سمندر میں کتنے بارش کے قطرات گرے ہیں، کتنے صحرا میں گرے ہیں، کتنے ترائی میں گرے ہیں، کتنے سمندر میں گرے ہیں، کتنے پہاڑ پہ گرے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام اس فرشتے سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اسلام، آدم سے لے کر یعنی آغاز سے لے کر اور اب تک جتنے بھی قطرات اس روئے زمین پر گرے ہیں، جو سمندر میں گرے ہیں، جو صحرا میں گرے ہیں، جو جنگل میں گرے ہیں، جو باغات میں گرے ہیں، ہر ایک قطرے مجھے یاد ہے، ہر ایک قطرے مجھے یاد ہے، میں ہر ایک کا حساب جانتا ہوں، صرف ایک حساب میں نہیں کر پاتا ہوں، ایک کیلکولیشن میں نہیں کر پاتا ہوں۔ کہا یا رسول اسلام نے کہا کہ بتا بھائی، وہ کون سی چیز ہے جس کا تو کیلکولیشن نہیں کر پاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کا تو حساب نہیں کر پاتا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی امت کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی اولاد پر، آپ کی جان پر درود بھیجتی ہے تو میں اس کا حساب نہیں کر پاتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اسلام نے اپنے کچھ خاص صحابیوں سے فرمانے لگے کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت سے ایک فرد پورے صراط سے گزر رہا ہے۔ رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے عالم رویا میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک فرد، میرے صحابی میں سے ایک صحابی پورے صراط سے گزر رہا ہے، کبھی دائیں جانب جھک جا رہا ہے، کبھی بائیں جانب جھک جا رہا ہے، کھڑا ہو جا رہا ہے، کبھی گرتے گرتے بچ جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے جو دنیا میں صلوات پڑھی تھی، وہ جسم کی صورت میں نمودار ہوئی اور اس کے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے اسے بڑی سرعت کے ساتھ پورے صراط سے گزار دیا۔ وہ جو اس نے دنیا میں صلوات پڑھی تھی وہ مجسم ہوئی اور اس کے ہاتھ کو پکڑا اور بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ پورے صراط سے گزار دیا۔ یہ ہے صلوات کا اجر و ثواب۔ میرے بھائی، ابھی جو اشعار پڑھ رہے تھے، بات آ گئی ذہن میں تو میں بتاتا چلوں، وہ اشعار یہ پڑھ رہے تھے اور پڑھنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند اشعار سناؤں۔ میں نے کہا کہ میری کیا مجال کہ میں اجازت دوں۔ آپ کو بتاؤں، میں نے عیون اخبار رضا میں پڑھا ہے
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ممدوح، اگر کوئی شاعر ایک بیت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دو مصرے کو بیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی محمد اور آل محمد کی شان میں ایک بیت کہتا ہے نا، تو خداوند کریم جنت میں ایک بیت عطا کرتا ہے۔ دیکھیے دو مصرے کو بیت کہتے ہیں اور عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بیت یعنی دو مصرے شعر کہتا ہے تو خداوند کریم اس کے اجر و ثواب میں ایک بیت عطا کرنا ہے۔ اگر کوئی ایک شعر کہتا ہے تو خداوند کریم ایک شہر بنا دیتا ہے۔ کوئی ایک شعر کہتا ہے اہل بیت کی شان میں، محمد اور آل محمد کی شان میں، تو خداوند کریم اس کے اجر و ثواب میں پورا ایک شہر بنا دیتا ہے۔ کہاں بناتا ہے؟ جنت میں بناتا ہے۔ جنت کی وسعت کو جانتے ہیں آپ؟ کَأَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جنت کی وسعت جو ہے نا، لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت اور چوڑائی کے برابر ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی جنت کی سیر کے لیے جناب جبرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی کہ پروردگارا کیا میں تیری جنت کی سیر کر سکتا ہوں؟ روایت کہتی ہے کہ 30,000 سال تک جبرائیل اڑتا رہا، تھک گیا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا مجھے طاقت دے دے تاکہ میں تیری جنت کی سیر کروں، تیری جنت کا دیدار کروں۔ خداوند کریم نے 30,000 مرتبہ 30,000 مرتبہ اور اڑنے کی طاقت عطا کی۔ پھر وہ اڑتا رہا، تھک گیا، اور اسی طریقے سے 30,000 مرتبہ 30,000 مرتبہ اللہ نے اسے طاقت دی، 30,000 مرتبہ اسے اللہ نے طاقت دی۔ جبرائیل اڑتا رہا، جبرائیل پرواز کرتا رہا، جب تھک گیا تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پروردگارا میں زیادہ اڑا ہوں یا باقی ہے، میں زیادہ پرواز کیا ہوں یا زیادہ باقی ہے؟ تو ایک مرتبہ جنت کے ایک محل سے، ایک خیمے سے ایک حور نمودار ہوئی ہے، اور نمودار ہونے کے بعد کہا کہ اے جبرائیل کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ارے تو نے تو ابھی اتنی بھی پرواز نہیں کی ہے کہ میرا محل عبور کیا۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں علی کے چاہنے والوں کی ایک کنیز ہوں، علی کے چاہنے والے کی میں ایک کنیز ہوں۔ اما جب جبرائیل علی کے چاہنے والے کی ایک چاہنے والی کنیز کے محل کو عبور نہیں کر سکتا تو علی کے شیعہ کے گھر کو کیا عبور کرے گا؟ کیا سمجھے آپ؟ یہ ہے علی کا مقام اور علی کے چاہنے والے۔ آپ کو بتاؤں کہ علی کے چاہنے والے کا کیا مقام ہے۔ علی کا ایک دوست تھا، یہودی تھا، کیا سمجھے؟ یہودی تھا، وہ علی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اور میرے دوستوں جب اس دنیا سے وہ گزر گیا ہے نا، تو رسول اسلام ناشاد تھے۔ رسول اسلام نے علی کے چہرے کو دیکھا۔ میں صرف تسلسل اپنے موضوع سے تسلسل کے لیے اس جملے کو دوہرا رہا ہوں، شاید میں اس کو پڑھ چکا ہوں۔ رسول اسلام نے علی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اے علی ناشاد کیوں ہو؟ کیا تم اپنے یہودی دوست کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہے رسول اللہ میں اپنے یہودی دوست کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا علی آسمان کی جانب دیکھو۔ اب جو علی نے آسمان کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا؟
کہ ایک سبز نور کا گنبد ہے، ایک سبز گنبد ہے جو بغیر وسیلے کے لٹک رہا ہے، اور اس کے اندر ایک تخت ہے جس پر وہ علی کا دوست یہودی بیٹھا ہوا علی علی کر رہا، بیٹھا ہوا علی علی کر رہا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ابوالحسن من یحبک المقام من اہل الذمہ والیہود والنصارى والمجوس وجعلی شیعتوں کا مئی ماتا خدن فی الجنہ۔ اے علی یہ تیرے یہودی دوست کا مقام ہے، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو مجوس ہیں، یہ ان کا مقام ہے، اور اے علی تیرے دوست میرے دوست جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، بے شک بے شک اللہ، جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ میرے دوستو ارشاد ہو رہا ہے کہ انا فی الجنت عینا یقال لها تسنیم، جنت میں ایک چشمہ جس کا نام کیا ہے؟ یقال لها تسنیم، اس کو تسنیم کہتے ہیں۔ یخرج منها نہران، اسے دو نہریں جانی ہیں، اس نہر کی اتنی وسعت ہے کہ اگر زمین اس روئے زمین کے تمام جہاز کو اس میں چلایا جائے، تمام کشتیوں کو اس میں دوڑایا جائے تو بآسانی چل سکتی ہے۔ یقال لها تسنیم یخرج منها نہران، اس میں سے دو نہریں جاری ہیں، اور میرے دوستو اس میں اگر اس دنیا کی کشتیاں چلائی جائے تو بآسانی چل سکتی ہے۔ ہاں میرے دوستو اس کے کنارے کچھ درخت ہیں جن کے پتے زعفران کے ہیں، جن کے پتے زعفران کے ہیں، جو زبرجد اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اس درخت کے نیچے نورانی تخت لگا ہوا ہے، اور اس پر علی کا شیعہ بیٹھا ہوا یا علی علی کر رہا ہے، اس پر علی کا شیعہ بیٹھا ہوا یا علی علی۔ یہ ہے علی کا مقام، یہ ہے علی کے چہرے کا۔ آپ اپنی عظمت کو پہچانیے، آپ اپنے مقام کو پہچانیے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ محشر میں جب تاریکی ہوگی، ہر طرف تصرفاری ہوگی، ہر طرف گریا ہوگا، ہر طرف چیخ ہوگی کہ پروردگارا میری تاریکی کو دور کر دے، میری وحشت کو دور کر دے۔ ایسے میں کچھ نورانی لوگ والد محشر، کچھ نورانی لوگ والد محشر ہوئے، اور اہل محشر یہ آواز دیں گے کہ پروردگارا یہ کون ہے؟ آوازیں قدرت آئے گی کہ تو ہی پوچھ رہے کہ یہ کون ہے، تو ہی سوال کر لے کہ یہ کون ہے۔ تو اہل محشر یہ سوال کریں گے کہ من انتم، تم کون ہو؟ تو جانتے ہو وہ کیا کہیں گے؟ نحنو العلویون، ہم علی والے ہیں، نحنو ذریت محمد رسول اللہ، ہم محمد مصطفیٰ کی ذریت ہے، نحنو اولاد علی ولی اللہ، ہم علی کی اولاد ہیں، نحنو مخصوصون بکرامت اللہ، ہم اللہ کی کرامت سے مخصوص ہے، نحنو العالمون، ہم تمام عذاب خدا سے امن میں ہیں۔ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے نا، اس پر اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ یہ جو قیامت رونما ہوگی نا، اس کے سلسلے سے آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ وہ قیامت ہے کیا؟ قیامت کے سلسلے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور 50 موقف ہوں گے۔ موقف جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ 50 گھاٹیاں ہوں گی، 50 مقام ایسے ہوں گے جہاں پر آپ سے سوال کیا جائے گا۔
کہیں نماز کی گھاٹی ہوگی، کہیں روزے کی گھاٹی ہوگی، کہیں پر امر بالمعروف کی گھاٹی ہوگی، کہیں نہیں انل منکر کی گھاٹی ہوگی، کہیں پر ولایت علی کی گھاٹی ہوگی، کہیں پر ولایت علی کی گھاٹی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جرم کے بدلے 1000 سال کھڑا کیا جائے گا، ایک جرم کے بدلے 1000 سال کھڑا کیا جائے گا۔ یہ آپ نے غور کیا؟ ایک جرم، یہاں تو نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک بہت بزرگ آدمی تھی، وہ سفر کر رہے تھے کہ تصور گناہ ذہن میں آ گیا۔ کیا آیا؟ تصور گناہ۔ توبہ کر لیا، گناہ نہیں کیا ہے میرے دوستوں، تصور گناہ کیا ہے، گناہ نہیں کیا ہے۔ اور تصور گناہ کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ ابھی چند قدم اور چلے تھے کہ ایک اونٹ کا قافلہ سامنے سے گزرنے لگا۔ وہ جناب ٹھہرے، بڑے متقی پرہیزگار سے ٹھہر گئے۔ اونٹ کا قافلہ گزر رہا ہے، آخری اونٹ جب پاس آیا ہے نا تو اس نے لات ماری، یہ پیچھے ہٹے۔ عالم رویا میں یعنی خواب کے عالم میں انہوں نے سوال کیا کہ پروردگارا، میں نے تو تصور گناہ کیا تھا اور توبہ بھی کر لی تھی، تو یہ لات مار کے مجھے ڈرایا کیوں گیا ہے؟ میں نے تو تصور گناہ کیا تھا تو یہ مجھے ڈرایا کیوں گیا ہے؟ کہا وہ جو تو نے توبہ کر لیا تھا اسی لیے تجھے لات نہیں لگی، اگر تو توبہ نہ کرتا تو تجھے لات بھی لگ جاتی۔ میرے دوستو، وہ تو مولانا تھے کہ تصور گناہ کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا، ان کا کیا حال ہوگا میرے دوستو جو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن ایک جرم کے بدلے 1000 سال کھڑا کیا جائے گا۔ اور میں ایک واقعہ بتا دوں آپ کو، بات آ گئی ہے تو یاد دلاتا چلوں۔ ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے، دمشق میں ان کا مسکن تھا۔ ایک بار ایک اونٹ ان کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس پر کچھ تنکے بال تھے، حمل کیے ہوئے تھے، تنکے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک تنکا نکالا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں خیال کیا بھی کہ نہیں کیا، اور وہ مر گئے میرے دوست۔ اور 2 سال بعد اپنے دوست کے خواب میں آئے تو ان کے دوست نے یہ سوال کیا کہ بھائی کیا حالت ہے، کیا خبر ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دمشق کے بازار سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، میں نے ایک تنکا نکال لیا تھا، پتہ نہیں اس سے میں نے خلاف کیا کہ نہیں کیا، اس کی میں 2 سال تک سزا کاٹ رہا ہوں، 2 سال تک میں اس کا حساب دے رہا ہوں۔ جو گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ آپ علی والے ہیں، آپ علی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کے لیے میں خوشخبری بتا دوں کہ رسول اسلام کا ایک غلام تھا۔ کیا تھا؟ رسول اسلام کا ایک غلام تھا۔ اس نے ایک بار رسول اسلام سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول اسلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، تیرے پاس کوئی اعمال ہے کہ جو تو قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، بات اگر
نماز روزے حج زکات پر آ جائے گی، جب اس پر ہمارا اعمال تولا جائے گا تو ہمیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر ہمارا اعمال آپ کی محبت پر تولا جائے گا تو ہم نجات پا جائیں گے. ایک مرتبہ رسول اسلام پوچھنے لگے کہ اے بھائی یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے 1000 بار اگر قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر ایک مرتبہ وہ غلام کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے کینچی سے قتل دیا جائے اور 1000 بار کترا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے تو آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے 1000 بار جلایا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے تو آپ کی محبت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کہ اے میرے غلام، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تیرا گناہ زمین و آسمان کے درمیان حائل بھی ہو جائے گا تو میں رسول تیری شفاعت کراؤں گا. صلوات پڑھ دے محمد. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، اور جو بھی ان سے وابستہ ہو گیا ہے وہ کامیاب و کامران ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ حبیب مر چکے تھے لیکن میرے مولا حسین کے صدقے میں، میرے مولا کی محبت کے صدقے میں زندہ ہوئے. یہ وہ حسین ہے جو اپنے چاہنے والوں کو زندگی عطا کرتا ہے. ہاں دارو، آج تیسری محرم گزر چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب جناب زینب نے فوج یزید میں لشکر کو آتا ہوا دیکھا ہے نا، تو جناب زینب نے اپنے ماجائے حسین سے تو یہی کہا تھا نا، یہ میرے ماجائے حسین، آپ بھی اپنے ناصر و مددگار کو بلا لیجیے. حسین نے ایک خط لکھا ہے، مقتل یہ لکھتا ہے کہ حسین نے خط لکھا، من خرید الحسین الى رجل الفقیر حبیب ابن مظاہر. اور حسین نے خط کو لکھا، قاصد کے حوالے کیا. قاصد جب حبیب کے دروازے پر پہنچتا ہے نا، دق الباب کرتا ہے نا، تو حبیب اس وقت پہلا لقمہ اٹھا رہے تھے. حبیب نے لقمے کو چھوڑا، آواز دی کون؟ ایک مرتبہ دروازے کے پاس سے آواز آئی، انا بری حسین، میں حسین کا قاصد ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، تحریر پر آئے، خط کو لیا، خط کو پڑھا. اداروں سنو کہ خط میں کیا لکھا ہوا تھا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ حسین کی جانب سے، حسین کی جانب سے حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے، اور اے حبیب ابن مظاہر، میں یزیدی لشکروں کے درمیان گھر چکا ہوں. اے حبیب ابن مظاہر، میری مدد کو آئیے. اے حبیب ابن مظاہر، تنہا حسین نہیں ہے بلکہ حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب بھی ہے. جزاک اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں دارو حبیب خط کو پڑھتے جاتے ہیں. ہاں دارو ایک مرتبہ زوجہ سوال کرتی ہے کہ اے میرے والیوں والے، ارے کس نے خط لکھا ہے اور کیا لکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر کہتے ہیں کہ میرے آقا حسین نے خط لکھا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ اے حبیب ابن مظاہر، میں یزیدی فوجوں کے درمیان گھر چکا ہوں. اور اے حبیب ابن مظاہر، اگر تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے رسول سے کیا نسبت ہے، اور اے حبیب ابن مظاہر، میں تنہا نہیں ہوں، میری بہنیں میرے ساتھ ہیں.
جزاک اللہ ایک مرتبہ زوجہ یہ سوال کرتی ہے کہ اے حبیب ابن مظاہر، اے میرے والیو وارث کیا ارادہ ہے؟ تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میرے مولا و آقا حسین نے آگاہ کیا ہے، مجھے مدد کے لیے نہیں بلایا ہے، اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ آگے بڑھی، تلوار کو ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی کہ اے حبیب ابن مظاہر، ارے تم نے ہی تو کہا ہے کہ حسین تنہا نہیں ہے بلکہ حسین کی بہن بھی ساتھ میں ہے، اے حبیب اب میں حسین کی نصرت کو جا رہی ہوں، اب میں حسین کی نصرت کو جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر ارے گھوڑے کو اپنے غلام کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے غلام، فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، اگر مجھ سے تاخیر ہو جائے تو میرا انتظار کرنا۔ حبیب ابن مظاہر نامعلوم راستوں سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے ہیں نا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ غلام گھوڑے سے گفتگو کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے گھوڑے، ارے گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آئے گا تو یہ آقا کا غلام حسین کی مدد کو جائے۔ جزاک اللہ حبیب ابن مظاہر نے اس غلام کی گفتگو کو سنا اور ایک مرتبہ سرو سینے کو پیٹا اور کہا کہ ہائے ہائے، حسین پر یہ مصیبت آ گئی کہ اب غلام بھی ترس کھا رہے، حسین پر یہ مصیبت آ گئی کہ اب غلام بھی ترس کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر ارے گھوڑے کے قریب آئے اور آن کر کہا کہ اے میرے غلام، ارے میں نے تجھے آزاد کیا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ غلام کہنے لگا کہ اے میرے آقا، جب تک آپ کو میرے مدد کی ضرورت تھی تب تک آپ نے ساتھ رکھا، اب حسین کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، ادھر حسین کی نگاہ راہ کوفہ پر ٹکی ہوئی تھی، ایک گرد اٹھی، اب جو گرد چھٹی تو کیا دیکھا کہ بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر چلا، حبیب ابن مظاہر چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے میرے لال علی اکبر، اے اونو محمد، اے میرے قاسم، اے میرے بھائی عباس، ارے میرے دوست حبیب کا استقبال کرو۔ حبیب حسین کے پاس آئے، 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، نماز ظہر کا وقت قریب آیا۔ حسین مصلی پر کھڑے ہوئے، ظہر کین سعید ابن عبداللہ حسین کے آگے کھڑے ہوئے۔ ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر زہیر و سعید کی زندگی تمام ہوئی۔ حسین نے سعید کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ سعید نے اپنے سر کو سینے سے ہٹایا اور کہنے لگے میرے آقا، یہ سکینہ کا مقام، یہ علی اکبر کا مقام ہے، یہ علی اکبر کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ سعید وصیت کرنے لگے اور وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ سعید مسکرانے لگے۔ میرے مولا حسین نے پوچھا کہ سعید مسکرا
وصیت کر رہے ہیں، ہاں وصیت کر رہے ہیں، اور پھر وصیت کرتے کرتے مسکرانے لگے۔ میرے مولا حسین نے آواز دی، ارے سعید مسکرا کیوں رہے ہو؟ اگر ایک مرتبہ سعید مسکرا کے کہتا ہے کہ اے میرے آقا حسین، مولا مشکل کشا آئے ہوئے ہیں، ہمیں کوثر سے سیراب کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ آزادارو، کبھی یہ سوچ کر بھی آواز میں گریہ نہ کیجیے گا کہ میری آواز عورتوں کے کانوں تک نہ چلی جائے۔ میری ماں بہنیں یہ سوچ کر بھی آواز میں نہ گریہ کرے کہ میری آواز مردوں کے کانوں تک نہ چلی جائے۔ ارے کسی مومن کے پہلو میں بیٹھا ہوا میرا امام زمانہ گریہ کر رہا، میرا مولا سید سجاد گریہ کر رہا ہوگا۔ ارے کسی مومنہ کے پہلو میں 4 سالہ سکینہ بیٹھی ہوئی اپنے بابا حسین پر گریہ کر رہی ہے۔ جزاک اللہ نادارو، سعید وصیت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید وصیت کرتے کرتے گریہ کرنے لگے۔ میرے مولا حسین نے پوچھا، ارے سعید اب گریہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سعید کہنے لگا کہ اے میرے مولا آقا، ارے بی بی فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے، ہائے میرا حسین غریب ہو گیا ہے، ہائے میرا کربلائی حسین تنہا ہو گیا ہے، ہائے میرا حسین کربلا کے میدان میں اکیلا۔ الا رحمۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری خلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار